شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ریئیکشن ٹی وی اردو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعود پونے ہیرا گروپ انویسٹرز ممبرز ایسوسی ایشن پونے کی ایکشن کمیٹی کا پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ سبھی انویسٹرز سے مخاطب ہوں، اور یہ ویڈیو میں ریئیکشن ٹی وی کی جانب سے بنا رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کل کورٹ کے بعد شہباز احمد خان جو ہے پھر فتنے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اور ایف آئی آرز کرو، اور ایف آئی آرز ہوں گی انشاءاللہ، اس طرح کہہ رہا ہے. اس انسان کا مقصد صرف ایف آئی آرز کرا کے کمپنی کو ڈیمیج کرنا ہے. ابھی کوکن سے بھی کچھ لوگوں نے کمپلینٹ کری ہے، تو میں اپنے کوکنی بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آدمی صرف اور صرف اپنی ذاتی دشمنی نکال رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ لوگ اس کی باتوں میں مت آؤ. ہمیں اب ہیرا گروپ کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ کمپنی، اس پر ہماری معیشت ہے، ہماری معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کا نہ پیسہ لگا ہوا ہے نہ کچھ لگا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کو مہرا بنا کر صرف استعمال کر رہا ہے، آپ لوگوں کا یوز کر رہا ہے. میں جتنے بھی، اور یہ بھی تمام معاملے انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے. سارے کیسز جتنے بھی وہ کلبنگ ہو جائیں گے، سب ایک جگہ پہ آ جائیں گے. لیکن جو کمپلینٹ کرنے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو یہ تکلیف میں ڈالے گا اور یہ اپنے ہاتھ اوپر کر جائے گا. کل کو اگر آپ لوگوں پہ کوئی پرابلم آئے گی، یہ اپنے ہاتھ اٹھا لے گا. یہ آدمی صرف اپنی پولیٹیکل بیکنگ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس نے جب یہ شروعات میں معاملہ یہ سالو ہو سکتا تھا، یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. اگر یہ انسان مسئلے کو حل کرنا چاہتا تو یہ پرامن طریقے سے کمپنی سے بات کرا کے کیا مسئلہ ہے اس کی تحقیق کر کر مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا تھا. لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے اس نے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے اپنے بھارت کی ترقی چینل کے اوپر کمپنی کے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیا، اور یہ نوبت یہاں تک آئی. آج کئی مسلمان بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اس انسان کی وجہ سے. اس کا ذمہ دار یہ شہباز احمد خان ہے. سب سے پہلے یہ ذمہ دار ہے، پھر یونس سید ذمہ دار ہے، ایڈوکیٹ نظام ذمہ دار ہے، اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، وہ سب لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں. آج مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں، اور رمضان ابھی چند دن بچے ہوئے رمضان کو آنے کے لیے لوگ اتنی تکلیفوں میں ہیں. میں سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہمیں کمپنی کا ساتھ دینا چاہیے. سارے کمپنیوں میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اس نے پونزی کا اس کام الزام لگایا، کوئی پونزی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے کمپنی کا ساتھ دیا، چاہے میں ہوں، چاہے وہ ناوید خان ہو، چاہے وہ مطیع الرحمان ہو، ہم لوگوں کو دلال بولا، ہم لوگوں کو غلط سلط باتیں بولی، ہم لوگوں کو علل اعلان دھمکیاں دی. لیکن ہم اس سے ڈرے نہیں، اور ہم اس کا آج بھی ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کبھی زندگی میں نہ اس سے ہم ڈرنے والے ہیں، نہ اس کے آقا سے ہم ڈریں گے. لیکن میں سب لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، اور خاص کر کے میں اپنے کوکنی بھائی بہنوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ اس کے فتنے میں مت آؤ. یہ صرف اور صرف اپنی پولیٹیکل بیکنگ کا استعمال کر رہا ہے، اور اپنی ذاتی دشمنی نکال رہا ہے. یہ جو اتنا اچھل کود کر رہا ہے، اتنی حرکتیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کر رہا ہے. اور اس کے پیچھے جو پولیٹیکل پارٹی اس کی مدد کر رہی ہے، انہی کے بلبوتے پہ سب کچھ کر رہا ہے. سارا فتنہ فساد اس نے کیا ہے. اسی لیے آپ لوگ مہربانی کر کے پیشنس رکھیے. اور میں آپ لوگوں کو پھر بار بار یہی بات بتا رہا ہوں، نویرہ شیخ میڈم کو اگر بھاگنا ہوتا وہ کب کا بھاگ چکی ہوتی. وہ اتنی ساری سچویشن فیس کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی. اس نے کتنے جھوٹ بولے. یہ بول رہا ہے کہ 2016 سے ان کا پاسپورٹ ضبط ہے. 2016 سے لے کے 2018 تک انہوں نے کئی فورن کنٹریز میں وہ جا کر آئی، کئی بار دبئی گئی، کہاں گئی. اگر ان کا پاسپورٹ ضبط ہوتا تو وہ کیسے فورن میں جا سکتی تھی. یہ سب صرف اسی کا کیا کرایا ہے. میں نے جو بار بار اپنی تمام ویڈیوز میں نے کہا، یہ ٹرانزیکشن لیمٹس کا مسئلہ تھا. اور نویرہ شیخ میڈم کے اریسٹ ہونے کے 2 دن بعد وہ لمیٹیشنز آر بی آئی نے ہٹا دی. اب تو لمیٹیشنز بھی نہیں ہے. ہمیں نویرہ شیخ میڈم کو ایک موقع دینا چاہیے، جس کمپنی نے اتنے سالوں تک مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا. شی ڈیزرو ون چانس. انہیں موقع ملنا چاہیے، وہ اپنا انشاءاللہ کمٹمنٹ پورا کرے گی. یہ آدمی تو صرف دشمنی نکالنے میں لگا ہوا ہے اور لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہا ہے. میں سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، بھائی اس کے باتوں میں، اس کے چکر میں مت آؤ، اور اس کلیم چاچا کے بھی چکر میں مت آؤ.
وہ بھی فتنہ ڈالنے والے انسان ہیں. انہیں صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے, کسی کی بھی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, آپ لوگ ابھی پیشنس رکھیں, کسی کمپلینٹ اور ایف آئی آرز کے چکر میں آپ لوگ نہ جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس اپیل کو آپ لوگ مانیں گے, اس کو ضرور قبولیں گے اور کمپنی کا ساتھ دیں گے. میں بھی آپ کی طرح پیور ایک انویسٹر ہی ہوں, میں کوئی کمپنی کا ایم ای یا ڈی ایس اے نہیں ہوں. میں کسی دوسری کمپنی میں نوکری کرتا ہوں, کسی اور کمپنی میں مینیجر ہوں میں, اور الحمدللہ میرے کو کسی ایم ای ڈی ایس اے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں اپنے کام میں بہت خوش ہوں. میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک انویسٹر ہی ہوں اس کمپنی کا, اور مجھے پتا ہے کہ ہماری بہن نویرہ شیخ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. اسی لیے ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, اور ہم اپنی بہن کا پورا ساتھ دیں گے. نویرہ شیخ میں اسے اپنی بڑی بہن مانتا ہوں, اور میں اس کا ساتھ دوں گا. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. آج میرے جیسے کئی بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. مطیع الرحمان کی بھی وہ بہن ہے, ناوید خان کی بھی وہ بہن ہے, سلمان مرزا کی بھی بہن ہے. ہم سب بھائی اس کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ کا بھائی سعود پاؤنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.